بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کی آج کی نشست میں جناب اسلم راہی ایم اے صاحب کی لکھی ہوئی کتاب سلطان نور الدین زنگی کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی حلب شہر میں اب ایک روز اپنے قصر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اس کے دونوں چھوٹے بھائی قطب الدین اور نصر الدین جگہ سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ دائیں جانب جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں امیر العساکر اسد الدین شیر کوہ، اس کے علاوہ دوسرے سالاروں میں سے اسامہ بن مرشد، فخر الدین مسعود بن علی، عزیز الدین جرولک، ارسلان، نجم الدین اور دوسرے سالار بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دوسری جانب قاضی عبد الواحد بن بلال، قاضی کمال الدین شہزوری، طبیب رشید الدین، طبیب کمال الدین، طبیب شمس الدین، طبیب مہذب الدین، امام عبداللہ ابن عساکر، کاتب عماد اور امام قطب الدین نیشاپوری بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ سلطنت کے دیگر عمائدین بھی اپنے منصب کے مطابق اپنی جگہ سنبھالے ہوئے تھے۔ سلطان خاموش تھا، شاید اس کے سامنے کسی کو پیش کیا جانے والا تھا۔ سلطان نور الدین انتہائی موزوں اندام اور خوش چہرہ تھا، رنگ سرخ و سفید، آنکھیں بڑی بڑی سیاہ اور گہری تھیں، سر بڑا، چہرہ کتابی اور پیشانی کشادہ تھی۔ قد کاٹھ میں سلطان خوب لمبا تھا اور جسم بھرا ہوا تھا، داڑھی کے بال کم تھے، اس کی آنکھوں سے عقل و فراست و دانشمندی نمایاں تھی۔ چہرہ باروب ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے ایک ہیبت ٹپکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک چوبدار ایک شخص کو لے کر سلطان کے پاس حاضر ہوا۔ سلطان اسے مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ آنے والا شخص جو الربا کی طرف سے مجدد الدین کا بھیجا ہوا تھا، اس نے کونیا کے سلطان کے ہاتھوں جرمن اور فرانسیسیوں کا بدترین نقصان، پھر الربا سے دور صلیبیوں کے ایک لشکر کی مجدد الدین اور خطلخ کے ہاتھوں بدترین شکست، اور پھر فرانسیسی اور جرمن صلیبیوں کے انطاکیہ اور یروشلم کی طرف جانے کی ساری تفصیل کہہ دی تھی۔ جب تک آنے والا مخبر بولتا رہا، سلطان دھیرے دھیرے مسکراتا رہا۔ سلطان کے سامنے قریب بیٹھے اسد الدین شیر کوہ کے چہرے پر بھی بڑی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ آنے والا قاصد جب خاموش ہوا تو بڑی پرسکون آواز میں سلطان نے شیر کوہ کو مخاطب کیا۔ شیر کوہ، یہ قاصد ہمارے لیے ایک اچھی اور دلفزا خبر لے کر آیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسے اچھے انعام سے نوازو، دوسری یہ کہ اسے ہی پیغام دے کر مجدد الدین کی طرف بھیجو۔ اسے میری طرف سے پیغام بھجواؤ کہ اگر وہ یہ خیال کرتا ہے کہ صلیبی اب یروشلم کی طرف چلے گئے ہیں اور الربا کے آس پاس اس وقت صلیبیوں کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں، تو وہ فوراً اپنے لشکر کو لے کر حلب آ جائے۔ تاہم الربا میں اس وقت ہمارا جو لشکر ہے، اس کے سالار کو تاکید کرتا ہے کہ وہ سرحدوں تک اپنے نکیب پھیلا کر رکھے، اور جو ہی صلیبیوں کی طرف سے کوئی خطرہ محسوس کرے، فوراً نامہ بر کبوتروں کے ذریعے ہمیں اس کی اطلاع کرے۔ کبوتروں سے نامہ بر کا کام لینا گو عہد اسلامی میں عباسی اور سلجوقی سلطانوں کے ادوار میں محدود پیمانے پر شروع ہو چکا تھا، لیکن سلطان نور الدین پہلا مسلمان فرمانروا ہے جس نے نامہ بر کبوتروں سے نہایت وسیع پیمانے پر کام لیا۔ نامہ بر کبوتروں کے ذریعے مراسلت کا آغاز کب ہوا؟ اس کے متعلق مختلف روایتیں ہیں۔ بعض مورخین کا بیان ہے کہ اس سے پہلے قدیم مصر میں کبوتروں کے ذریعے مراسلت کا طریقہ ایجاد ہوا۔ کچھ دوسرے مورخین کا خیال ہے کہ کبوتروں کے ذریعے پیغام رسانی کا صحرا قدیم یونانیوں اور رومیوں کے سر ہے۔ اس مقصد کے لیے کبوتروں کو خاص طور پر سدھایا جاتا تھا، اور پھر ضرورت کے وقت کسی سدھائے ہوئے کبوتر کے گلے میں خط لکھ کر باندھ دیا جاتا تھا اور اسے منزل مقصود کی طرف اڑا دیا جاتا تھا۔ انہی نامہ بر کبوتروں کے ذریعے سلطان نور الدین زنگی نے یورپی حملہ آوروں کے حملے کا نہایت مؤثر طریقے سے سدباب کیا۔ کبوتروں سے کام لینے کے لیے سلطان نور الدین نے اپنی وسیع قلم رو میں جا بجا چوکیاں قائم کی، اور ہر ایک چوکی پر وقائے نویس مقرر کیے جو نواحی علاقوں کی خبریں سلطان کو پہنچانے کے ذمہ دار تھے۔ ان چوکیوں سے متصل اونچے اونچے مینار تعمیر کیے گئے تاکہ نامہ بر کبوتر چوکی شناخت کر کے ان میناروں پر اتر سکیں۔ سلطان نور الدین کے حکم سے کبوتروں کے ذریعے خبر رسانی کا طریقہ یہ تھا کہ خبر نویس کسی اہم اور فوری واقعہ کی اطلاع ورق الطائر پر قلم بند کرتا تھا۔ ورق الطائر ایک خاص قسم کا کاغذ تھا جو پانی میں بھیگ کر خراب نہ ہوتا تھا۔ اس کاغذ پر خبریں نہایت اختصار کے ساتھ قلم بند کی جاتی تھیں اور اس میں کوئی حاشیہ نہیں چھوڑا جاتا تھا۔
تحریر کے آغاز میں بسم اللہ لکھنے کی بجائے اس کے ہندسوں کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ مکتوب علیہ کے لیے کسی قسم کے القاب اور تعریفی جملے نہ لکھے جاتے تھے، البتہ خط کے آخر میں حسبن اللہ و نعم الوکیل لکھ دیا جاتا تھا۔ ان نامہ بر کبوتروں کی رفتار معتدل موسم میں 41 میل فی گھنٹہ کے لگ بھگ ہوا کرتی تھی، اور اگر ہوا سمت پرواز کی طرف چل رہی ہو تو بعض کبوتر 60-70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی سفر کرتے تھے۔ کبوتر اگر راستہ نہ بھولے تو بہت جلد اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتے تھے، اور جب تک اپنی منزل پر نہ پہنچ جاتے تھے راستے میں کچھ کھاتے نہ تھے۔ ورق الطائر پر خط لکھ کر کبوتر کے بازو میں باندھ کر اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور نامہ بر کبوتر تیزی سے اڑتا ہوا سیدھا اگلی چوکی پر پہنچ جاتا تھا۔ اس چوکی کا محافظ یا اخبار نویس اس کبوتر کے بازو سے ورق الطائر کھول کر دوسرے کبوتر کے بازو میں باندھ دیتا تھا، اور وہ اگلی چوکی پر پہنچ جاتا۔ علل حاصل قیاس یہ خبر بڑی سرعت کے ساتھ سلطان تک پہنچ جاتی تھی۔ اگر کوئی خبر زیادہ طویل ہوتی تو ایک ساتھ 2 کبوتر چھوڑے جاتے۔ ایک کبوتر کے خط میں دوسرے کبوتر کے خط کا حوالہ ضرور دیا جاتا تھا، تاکہ ان میں سے اگر کوئی کبوتر دوسرے سے پیچھے رہ جائے تو اس کا انتظار کر لیا جائے۔ سلطان نے حکم دے رکھا تھا کہ سفر میں ہو یا خیمہ میں، بستر خواب پر ہو یا کھانا تناول کر رہا ہو، نامہ بر کبوتر کی خبر کی آمد اس کو فی الفور کر دی جائے۔ چنانچہ جب کوئی نامہ بر کبوتر اقامت گاہ سلطانی یا دوران سفر اس کے پڑاؤ کے مینارہ پر اترتا تو سلطان اپنے ہاتھ سے خط کو کھولتا اور اس پر اسی وقت مناسب احکامات جاری کر دیتا تھا۔ سلطان نے اس طریقہ سے پورا کام لیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن ابھی منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے پر ہی تول رہا ہوتا تھا کہ سلطان اپنے لشکر کے ہمراہ اس کے سر پر پہنچ جاتا تھا اور ان کے ناپاک عزائم کو بکھیر کر رکھ دیتا تھا۔ اس طرح سلطان کی سلطنت کے دور دراز علاقے بھی دشمن کی دست برد سے محفوظ رہے، اور اس کا رعب حکومت دوست دشمن سب کے دلوں پر چھایا رہا۔ نور الدین زنگی کے بعد لگ بھگ 200 سال بعد بھی مسلمانوں کے اندر کبوتروں کے ذریعے نامہ بری کا سلسلہ جاری رہا۔ سلطان نور الدین تھوڑی دیر کے توقف کے بعد پھر امیر العساکر اسد الدین شیر کوہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا: شیر کوہ، مجدد الدین کو میری طرف سے اس کی کارگزاری پر تعریفی پیغام بھی پہنچا دو۔ اس نے اب تک جو صلیبیوں کے خلاف کارروائی کی ہے وہ میری خوشنودی، میری خوشی کا باعث ہے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے وہ مجلس برخاست کر دی تھی، اور آنے والے اس قاصد کو اسد الدین شیر کو اپنے ساتھ لے گیا۔ الربا شہر میں وہ ایک درمیانے اور اوسط درجے کا مکان تھا، جس میں کارلوس نے اپنی دونوں بیٹیوں مرسینا اور مشال کے ساتھ اپنے بھائی سمرون کے ہاں قیام کیا ہوا تھا۔ ایک روز نشست گاہ میں کارلوس سمرون کی بیٹی ازبل، بیٹی جمارہ، مرسینا اور مشال اکٹھے بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ مسکراتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کمرے میں سمرون داخل ہوا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کے چھوٹے بھائی کارلوس نے پوچھ لیا: بھائی، میں تمہاری حالت دیکھتا ہوں تم بڑے خوش ہو، پہلے کی نسبت کچھ زیادہ مطمئن دکھائی دے رہے ہو، کیا کوئی خاص بات ہے؟ اس پر سمرون مسکراتے ہوئے کہنے لگا: واقعی خاص بات ہے، میں ابھی امیر مجدد الدین کی لشکرگاہ سے آ رہا ہوں۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ لوٹ آئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صلیبی انطاکیہ سے یروشلم کی طرف چلے گئے ہیں، لہٰذا اب الربا کے لیے کوئی خطرہ نہیں، جس کی بنا پر وہ اپنی خیمہ گاہ میں اپنے لشکر کے ساتھ واپس آ گئے ہیں۔ ان کا چچا زاد خطلخ بھی ان کے ہمراہ ہے۔ میں ان سے ملا، ان کی کارگزاری کی پوری تفصیل بھی سنی، ساتھ ہی میں انہیں آج اپنے ہاں کھانے کی دعوت بھی دے آیا ہوں، اس لیے کہ ان کے پاس حلب کی طرف سے سلطان نور الدین زنگی کا پیغام آ گیا ہے، اور سلطان نے مجدد الدین کو واپس حلب بلا لیا ہے۔ میرے خیال میں 1 یا 2 دن تک مجدد الدین واپس حلب چلا جائے گا۔ اس پر کارلوس بول پڑا: اس کا بھائی شمس الدین اور خطلخ بھی مجدد الدین کے ساتھ جائیں گے یا وہ یہیں قیام کریں گے؟ نہیں، وہ دونوں بھی اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اس وقت جو الربا شہر کے اندر حفاظتی لشکر ہے وہ یہاں رہے گا، اور اس کے علاوہ وہ لشکر جس نے شہر سے باہر پڑاؤ کر رکھا ہے وہ بھی مجدد الدین کے ساتھ حلب چلا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سمرون رکا، کچھ سوچا، پھر وہ کارلوس کے پاس بیٹھتے ہوئے دوبارہ کہہ رہا تھا: کارلوس میرے بھائی، یہ تو خوشی کی ایک وجہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے لیے خوشی کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ کارلوس نے چونکنے کے انداز میں سمرون کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا: بھائی، اگر کوئی اور بات بھی خوشی کی ہے تو پھر رک کیوں گئے ہو؟ کہو کیا معاملہ ہے؟ اس پر سمرون مسکراتے ہوئے بول اٹھا:
امیر مجدد الدین نے اپنے بھائی شمس الدین کے لیے میری بیٹی جمارہ کا رشتہ مانگا ہے۔ بھائی، میں نے تم پر انکشاف کیا تھا کہ امیر مجدد الدین ہمیں اس وقت سے جانتے ہیں جب پہلی بار سلطان کے ہمراہ وہ اس شہر پر حملہ آور ہوا تھا۔ جمارہ کو بھی امیر مجدد الدین نے پہلے ہی سے دیکھ رکھا ہے اور وہ اس کی عزت، اس کا احترام ایک چھوٹی بہن کی طرح کرتا ہے۔ آج جب میں اس سے ملنے کے لیے گیا تو اس نے مجھ پر انکشاف کیا کہ جمارہ کی بات اس نے اپنی ماں سے کی تھی۔ ماں اس رشتے پر متفق ہے۔ ماں کے کہنے پر ہی اس نے شمس الدین کے لیے جمارہ کا رشتہ مانگا ہے۔ سمران رکا، پھر وہ کہنے لگا، مجدد الدین کہہ رہا تھا کہ اگر ہمیں یہ رشتہ منظور ہو تو وہ آج ہی منگنی کے طور پر جمارہ کو انگوٹھی پہنا دے گا۔ کارلوس نے سمران کی بات کاٹ دی، کہنے لگا، بھائی پھر تم نے امیر مجدد الدین کو کیا جواب دیا؟ میں نے کیا جواب دینا تھا؟ سمران نے ازبل کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، میں نے امیر سے یہی کہا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، تاہم اس سلسلے میں وہ آ کر میری بیوی ازبل سے بات کرے۔ اس پر ازبل فوراً بول پڑی، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میری بیٹی کے لیے شمس الدین سے بڑھ کر اور اچھا کیا رشتہ آ سکتا ہے؟ جو ہی مجدد الدین اس سلسلے میں مجھ سے بات کرے گا تو میں ہاں کہہ دوں گی، اور اگر وہ آج رشتہ پکا کرنے کے لیے جمارہ کو انگوٹھی پہنانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں یہ ہماری خوش قسمتی کا باعث ہوگا، بلکہ میں کہتی ہوں کہ ان کے آنے سے پہلے آپ بھی شمس الدین کے لیے ایک انگوٹھی کا اہتمام کر رکھیں۔ ازبل جب خاموش ہوئی تو سمران پھر بول پڑا، دراصل مجدد الدین اپنے بھائی شمس الدین اور چچا زاد خطلخ دونوں کی شادی ایک ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ خطلخ کا رشتہ پہلے ہی خطلخ اور مجدد الدین کی پھوپھی کی بیٹی سے طے ہے۔ ان کی پھوپھی بھی ان کے ساتھ ہی حلب میں رہتی ہے۔ سمران مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کارلوس بول پڑا، کیا مجدد الدین کی شادی ہو چکی ہے؟ جو اپنے سے چھوٹے بھائیوں کے لیے وہ شادی کی فکر مندی کا اظہار کر رہا ہے۔ اس پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے سمران بول اٹھا، بھائی اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ چکا ہے، لہٰذا اب اس کا شادی کرنے کا ارادہ ہی نہیں۔ اس کی ماں بڑا زور دیتی ہے لیکن وہ ہر بار ٹال دیتا ہے، لگتا ہے اس نے تہیہ کر رکھا ہے کہ اب وہ شادی نہیں کرے گا۔ سمران کی اس بات کے جواب میں کارلوس بول پڑا، اس حادثے کا تو ہمیں علم ہے کہ یہاں ایک لڑکی پہلے مجدد الدین سے محبت کرنے لگی تھی، پھر کسی سلیبی کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہی واقعہ اور حادثہ مجدد الدین کی سنجیدگی اور چپ کا باعث بن چکا ہے۔ بہرحال جہاں تک میں خیال کرتا ہوں مجدد الدین کو پہلے اپنی شادی کا معاملہ طے کرنا چاہیے، اس کے بعد شمس الدین اور خطلخ کے متعلق سوچنا چاہیے، اس لیے کہ مجدد الدین ان دونوں سے بڑا ہے۔ کارلوس جب خاموش ہوا تب سمران کچھ سوچتے ہوئے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کارلوس میرے بھائی، مجدد الدین کو میں اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتا ہوں۔ وہ بڑا معتبر، بڑا ہمدرد، بڑا قابل اعتبار قسم کا شخص ہے۔ سنو، اس کے لیے بھی میں نے ایک لڑکی دیکھ رکھی ہے، لیکن ابھی اس موضوع پر اس سے گفتگو کرنے کا وقت نہیں آیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سمران رکا، کچھ سوچا، اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی جمارہ، مرسینہ اور مشال کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میری بچیوں، آج مجدد الدین، شمس الدین اور خطلخ کی دعوت کا ایسا عمدہ اہتمام کرو کہ ہمارے ہاں ان کی یہ دعوت ایک ایسی یادگار بن کر رہ جائے کہ کھانے کا بہترین اہتمام کرو اور کسی چیز کی میرے بچوں کمی نہیں رہنی چاہیے۔ اس دعوت کے لیے تم جو جو چیزیں منگانی چاہو وہ کہو، میں ابھی جا کر تمہیں لا دیتا ہوں۔ اٹھو اور مطبخ کی طرف جاؤ اور جس چیز کی کمی ہے وہ پھر آ کر مجھے بتاؤ۔ اس کے ساتھ ہی سمران کے کہنے پر مرسینہ، جمارہ اور مشال اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد کارلوس نے اپنے بڑے بھائی سمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، سمران میرے بھائی، یہ جو مجدد الدین نے اپنے چھوٹے بھائی شمس الدین کے لیے ہماری بیٹی جمارہ کا ہاتھ مانگا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ یہ تینوں بھائی بہت اچھے لوگ ہیں۔ میں چونکہ مرسینہ اور مشال کے ساتھ چند دن ان کے ہاں رہ کر بھی آیا ہوں، لہٰذا میں ان کے اخلاق و کردار اور ان کی انسان دوستی سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔ بھائی، اگر تم برا نہ مانو تو میں اس موقع پر کہوں گا کہ تم دیکھتے ہو کہ مرسینہ بے شک جمارہ سے چھوٹی ہی صحیح لیکن وہ بلوغت کی حد کو پہنچ چکی ہے، ماں ان کی مر چکی ہے۔ بھائی یا بڑی بہن ہو تب بھی میرا بوجھ کچھ کم ہوتا، اب میں ہی ان دونوں کی ماں اور باپ بھی ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مرسینہ کا بھی کہیں اچھا سا رشتہ طے ہو جائے اور میں کم از کم ایک بوجھ سے تو ہلکا ہو جاؤں۔ کارلوس کے خاموش ہونے پر مسکراتے ہوئے سمران کہنے لگا، یاد رکھنا میرے لیے مرسینہ اور مشال ایک چیز جیسے ہیں، جیسے جمارہ۔ جیسے مجھے جمارہ کے رشتے کی فکر ہے ایسے ہی ان دونوں بیٹیوں کی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے بھائی میں نے تم سے کہا تھا کہ میں نے مجدد الدین کے لیے ایک لڑکی تلاش کر رکھی ہے،
اس وقت تینوں بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کی موجودگی میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے بھائی، اگر مرسینہ کا ہاتھ مجدد الدین کو دے دیا جائے تو تم کیسا محسوس کرو گے؟ کارلوس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کہنے لگا، اگر ایسا ہو جائے تو سمران، میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش قسمت اور انتہائی خوش بخت انسان خیال کروں گا۔ اگر میری بیٹی مرسینہ کو مجدد الدین جیسا زندگی کا ساتھی مل جائے تو میرے خیال میں اس سے بہتر، اس سے اچھا ہماری زندگی میں کوئی واقعہ